آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ مکین گنبد خضرا تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کے 29ویں پارے سے میں نے آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیری خرابی آ لگی اب آ لگی، تیری خرابی آ لگی اب آ لگی۔ کیا انسان اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان اس گھمنڈ میں ہے کہ مرنے کے بعد اس کے باپ کی ماں چلے گی؟ کچھ پوچھا نہیں جائے گا اس سے؟ یہ رب فرماتا ہے۔ اگر یہ گھمنڈ ہے کسی کو تو اس سے کہہ دو وہ اپنے اس پاگل پن کا علاج کر لے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیک کام کیا ہوگا تو وہاں وہ چیز نظر آئے گی اسے کہ میں نے نیک کیا کیا تھا، اور جس نے ذرہ برابر غلط کام کیا ہوگا تو وہ بھی وہاں دکھے گی، چھپانے سے چھپ نہیں پائے گی۔ تو جب ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر برائی، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی بالو آپ نے دیکھا ہوگا، ریت، اس ریت کا ایک کण، ایک ذرہ اٹھا لیجئے، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اس کو سینٹی میٹر میں بھی ناپنا چاہیں نا تو بھی نہیں نپ سکتا ہے وہ۔ تو اگر اتنی نیکی اور اتنی برائی کوئی کرے وہ بھی چھپ نہیں سکتی اللہ کے نگاہ عدل سے۔ تو جس کسی نے بے شمار برائیاں کی ہوں، لوگوں کے مال ہڑپے ہوں، بے ایمانی کی ہو اور رات دن اسی کام میں لگا ہوا ہو، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ وہی لوگ غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ وہی لوگ زیادہ اللہ کے نزدیک خطا کار ہوتے ہیں جو اپنے آپ کی تمناؤں کا دائرہ بہت پھیلا کے رکھتے ہیں۔ ابھی یہ کرنا، یہ کرنا، یہ مارنا، یہ گرانا، یہ بلڈنگ، وہ گار، یہ گاڑی، یہ پراپرٹی، یہ جو اس چکر میں رہتے ہیں نا، ان سے کہہ دو موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، تیری خرابی آ لگی اب آ لگی۔ جب مرو گے نا تب پتہ چلے گا کہ خرابی آئی کہ نہیں آئی، ابھی تو پتہ نہیں چل رہا ہے نا، کیونکہ ہم دنیا کے ہجوم میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ سپیریئر سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کردار کیسا ہے۔ دنیا کی طلب اور دنیا کے حصول کے لیے انسان کس کس راستے سے گزر نہیں جاتا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ سب ٹھیک نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے
بندے اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ تجھے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. ہم نے پیدا کیا ہے نا, ہم تجھ سے ایک ایک آنا پائی کا حساب لیں گے, ایک ایک آنا پائی کا, ذرے ذرے کا حساب اللہ لے گا, قطرے قطرے کا اللہ حساب لے گا. دنیا حساب مانگے یا نہ مانگے, مسجد کے پیسے کھا کے بیٹھ جاؤ, مدرسے کے کھا کے بیٹھ جاؤ, تنظیموں کے پیسے کھا کے بیٹھ جاؤ, کسی کا حساب کسی کو مت دو, اللہ حساب لے گا بیٹے, دھیان رکھنا, وہ نہیں چھوڑنے والا. اور اس کے حساب سے کوئی بچ کر نکل بھی نہیں سکتا ہے. یہاں تو بھی آپ کے ساتھ بڑے لوگ بڑھ جائیں گے, جانتے ہوئے بھی کہ یہ بالکل ہمارا جس کا ہم سپورٹ کر رہے ہیں 100% فالٹ ہے, حرام خور ہے, بے ایمان ہے, عیاش ہے, جواری ہے, پھر بھی اس لیے لوگ بن جاتے ہیں کہ میرا رشتہ دار ہے. یہی ہے نا دنیا میں, کسی کی عاقبت خراب ہو رہی ہے تو پاگل انسان, تو اس کے ساتھ بد کر کے اپنی آخرت کیوں برباد کر رہا ہے؟ کیوں برباد کر رہا اپنی آخرت؟ کس کی حمایت میں؟ کیا تم نے نہیں پڑھا قرآن شریف میں, یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی, یہ اللہ کا فرمان ہے. حشر کے میدان میں لوگ بھاگیں گے ایک دوسرے کی طرف, باپ بیٹے کی طرف, بیٹا ماں کی طرف, بیٹی ماں کی طرف, دوست دوست, ایک نیکی دے دو, ایک نیکی, سب دھکا مار کے بھگائیں گے وہاں پر. نہ باپ بیٹے کو ایک نیکی دے گا, نہ بیٹا باپ کو, نہ بیٹی کو ماں نیکی دے گی, نہ بیٹی اپنے ماں کو نیکی دے گی, نہ دوست دوست کو نیکی دے گا اپنے. اگر ایک نیکی گھٹ گئی ہماری اور آپ کی تو کوئی وہاں پرسان حال نہ ہوگا جس کی ہاں میں ہاں تم نے زندگی بھر حرام خوری میں ملایا تھا نا, وہ بھی تمہیں پہچاننے سے میاں انکار کر دے گا. اس لیے پیسے کی پیچھے, رشتہ داروں کی پیچھے پگلا کے مت پھرو. یہ ضرور حساب لگا لو کہ جس راہ پہ تم چل رہے ہو وہ راہ جنت کی طرف جاتی ہے یا جہنم کی طرف جاتی ہے. اس راستے کا پہلے کنفرمیشن کر لو, پھر چلو اس ڈگر پہ. ہماری نہیں سنتے ہو تو کبھی اب کسی کو دفنانے جاؤ یا اگیلے صبح میں جاؤ, فجر میں لوگ جاتے, کچھ لوگ جاتے ہیں قبرستان. کبھی کبھی جو لوگ مر چکے ہیں ان کے پاس, قبر کے پاس بیٹھ کے عالم تخیل میں پوچھا کرو, ابا حضور, دادا جان,